قصی کا ہر حکم ان کے لیے واجب العمل تھا۔ قصی نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام دار الندوہ رکھا گیا۔ اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ قصی اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورے سے حل کیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی اہم مشورے کے لیے وہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تو سب بڑے بوڑھے جوان وہاں حاضر ہو جایا کرتے اور اس حاضری کو اپنے لیے فرض سمجھا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، قوم نے قصی کو حجابہ، رفادہ، سقائیت، ندوہ اور لواء پانچوں مناصب سپرد کر دیے۔ جناب قصی کے احوال اور اعزازات کو جاننے کے لیے لازم ہے کہ ہم قدر تفصیل سے ان پانچوں مناصب کے یہ اعزازات کیا ہیں اس حوالے سے جانیں۔ ناظرین کے لیے زیادہ دلچسپ ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا۔ پہلا ہے حجابہ، ایک جلیل القدر ادارہ تھا۔ اس کا مقصد کعبۃ اللہ کی خدمت کے فرائض انجام دینا تھا۔ یہ ادارہ بھی قصی نے ایجاد کیا۔ جس قبیلے کو یہ منصب تفویض کیا جاتا، بیت اللہ شریف کی کنجیاں بھی اسی قبیلے کے حوالے کی جاتی تھی۔ کعبے کے دروازے کو کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ کعبے میں جو امانتیں رکھی جاتی، نذرانے کے طور پر لوگ جو قیمتی تحائف، زیورات وغیرہ پیش کیا کرتے، ان کی حفاظت بھی اسی محکمے کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ شہر مکہ کا ایک اہم ادارہ رفادہ بھی تھا۔ جناب قصی نے مکہ مکرمہ کی زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حاجی اللہ رب العزت کے مہمان اور اس کے گھر کے زائر ہیں۔ وہ ایسے مہمان ہیں جن کی ضیافت اور میزبانی ہمارا فرض ہے۔ تم سب اپنے مالوں سے کچھ حصہ دو تاکہ ایک ایسا اجتماعی فنڈ قائم کیا جائے جس سے ضیوف الرحمن کی عزت اور تکریم اور ان کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ ساری قوم نے اس تجویز کو سراہا اور نہ صرف سراہا بلکہ دل کھول کر اس میں مالی معاونت بھی کی۔ اس طرح ایام حج میں سارے حجاج کرام کے کھانے پینے کا انتظام اس فنڈ کے سے کیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، اسلام کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی عہد رسالت، پھر عہد خلفائے راشدین، یہاں تک کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی خلافتوں کے دور میں بھی حجاج کی ضیافت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب عباسی خلافت کا چراغ گل ہوا تو رفادہ کا یہ انتظام بھی پھر درہم برہم ہو گیا۔ جناب قصی نے حجاج کو پانی پلانے کا جو ادارہ قائم فرمایا تھا اس کا نام سقایا ہے۔ حج کے موسم میں قریش پانی کے ذخائر جمع کرتے اور ان میں زبیب یعنی کشمش ڈالتے، جس سے پانی کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا اور حج کے ایام میں تمام حجاج کرام کو پینے کے لیے یہ پانی پیش کیا جاتا تھا۔ اہلیان مکہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ادارہ ندوہ کے نام سے قائم کیا گیا۔ ضیاء النبی کے مطابق اسے آپ آج کی اصطلاح میں ایک پارلیمنٹ ہاؤس یا مجلس شورا کہہ سکتے ہیں۔ دار الندوہ ایک وسیع عمارت تھی جس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا۔ اس میں اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوا کرتے اور پیش آمدہ سیاسی، معاشی، عمرانی مسائل کے بارے میں ایک دوسرے سے باہم مشورہ کیا کرتے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کیا کرتے۔ ناظرین کرام، اس کی رکنیت کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ کسی رکن کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ ان کی سماجی تقریبات یہاں ہی انجام پذیر ہوا کرتی، نکاح کی تقریب یہیں پر کی جاتی، جو بچی بالغ ہوتی اس کو یہاں لایا جاتا، قوم کے بزرگ اسے اوڑھنی پہناتے اور اسے پردے کا حکم دیا کرتے، بچوں کے ختنے کی رسم بھی یہیں ادا کی جاتی۔ دار الندوہ کی یہ وسیع عمارت قصی نے تعمیر کرائی تھی۔ قصی نے یہ دار الندوہ اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے حوالے کر دیا۔ اس کی اولاد کے بعد حکیم بن حزام کی ملکیت میں یہ آ گیا۔ ناظرین کرام، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے 1 لاکھ درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کے شرف اور ان کی عزت کو فروخت کر دیا ہے۔ حکیم نے جواب دیا
عزتوں کے سارے معیار ختم ہو گئے سوائے تقوی کے۔ بخدا میں نے اسے شراب کی ایک مشق کے عوض زمانہ جاہلیت میں خریدا تھا اور اب اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کیا، اور آپ تمام کو اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری رقم اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ خسارے میں کون رہا ہے۔ ایک اور محکمہ مکہ کے وزارت الدفاع کا، جسے اللواء کہا جاتا ہے، یہ بھی جناب قصی نے ایجاد کیا۔ ضیاء النبی میں تحریر ہے کہ جب کوئی اجتماعی خطرہ درپیش ہوتا تو قومی علم کا علم بردار اس کو کھلے میدان میں گاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ گویا اس کی طرف سے اعلان ہوا کرتا تھا کہ اے اہل وطن، اپنے وطن اور قوم کی آزادی کو جو خطرہ درپیش ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے سر بکف میدان میں نکل آؤ۔ جب علم لہرانے کا واقعہ رونما ہوتا تو قریش کے سارے سردار بلا استثناء جمع ہو جایا کرتے تھے۔ عرب کے مادر پدر آزاد اور خود سر معاشرے میں ان اداروں کو قائم کر کے قصی نے بڑی دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اہل عرب کو نظم و ضبط کا پابند اور خوگر بنانے کے لیے یہ پہلی کامیاب کوشش تھی جو جناب قصی نے کی۔ کعبے کی جو عمارت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، وہ زمانہ دراز گزر جانے کے باعث بوسیدہ ہو رہی تھی۔ جناب قصی نے اس کو گرا کر کعبے کو از سر نو تعمیر کیا۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب قصی کو نصیب ہوا۔ جناب قصی کی اولاد کے متعلق طبقات ابن سعد اور ضیاء النبی میں تحریر ہے کہ قصی کے 4 فرزند تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبد الدار تھا، ان سے چھوٹے عبد مناف تھے۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے عبد الدار بڑے تھے، لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ان کی گرویدہ اور دلدادہ تھی۔ ان کی جود و سخا کے باعث قریش ان کو الفیاض کے معزز لقب سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن قصی کو اپنے بڑے بیٹے عبد الدار سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے ان 5 مناصب پر عبد الدار کو فائز کر دیا تھا۔ عبد مناف سے چھوٹے بیٹے کا نام عبد العزا، جبکہ ان سے چھوٹے بیٹے کا نام عبد بن قصی، اور آپ کی 2 بیٹیاں تخمر بنت قصی اور برہ بنت قصی بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ قصی کہا کرتے تھے کہ میرے 4 لڑکے ہیں، جن میں 2 کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پر رکھے ہیں، ایک کو اپنے گھر کی نسبت سے اور ایک کو خاص خود سے موسوم کیا ہے۔ اسی بنا پر عبد بن قصی کو عبد قصی بھی کہا جاتا تھا۔ جن 2 لڑکوں کو اپنے معبود سے نامزد کیا تھا وہ عبد مناف اور عبد العزا تھے، اور عبد الدار کا سبب تسمیہ دار یعنی گھر تھا۔ لیکن امام محمد بن یوسف الصالحی سبل الہدا میں رقم تراز ہیں کہ قصی نے اپنے مناصب کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ سقایا اور ندوہ عبد مناف کو تفویض کیا، ان کی ذریت سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور حجابہ اور لواء عبد الدار کو دے دیا، یعنی خانہ کعبہ کی خدمت اور علم اور ایام منی میں حجاج کی میزبانی کا فریضہ عبد العزا کو سونپ دیا۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اپنا چولہا گرم تک نہیں کر سکتا تھا، اور وادی کی حفاظت کی ذمہ داری عبد قصی کو سونپ دی۔ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہی قول زیادہ قرین قیاس ہے کہ قصی جیسے زیرک اور فرزانہ صفت سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ سارے مناصب ایک بیٹے کو دے دیتے اور باقی سب کو محروم کر دیتے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو ہجون میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد سارے لوگ اپنی میتوں کو وہیں دفن کرنے لگے۔ جناب قصی کے حالات کو ختم کرنے سے پہلے ان کے چند حکیمانہ اقوال بیان کرنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا، وہ گویا اس کی کمینگی میں حصے دار ہو گیا ہے۔ پھر کہا کرتے جو شخص کسی قبیح چیز کو مستحسن سمجھتا ہے وہ اس چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا کرتے
کہ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا وہ محرومی کا حقدار ہے۔ پھر یہ قول بھی ملتا ہے کہ ہاتھ سے تیرا چھپا ہوا دشمن ہے۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ شراب سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ بدن کو تو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو برباد کر دیتی ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔